حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھا اماں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادھی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ تو بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہا جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر، میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مان لیے کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا اور پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دے تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا؟ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف ہو، میں تو پکا ہوا پھال ہوں، کسی وقت کی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا، کون؟ کسی سے کہنے گا اپنی اماں کو منا لے تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے،
आप उमर थे तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो। अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्त। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुक्का लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया। हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया। हजरत उमर की एक बेवा से जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूं और ना मैं जवान हूं, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती हूं, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की जरूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिगफार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक न्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए।